اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں بلندی درجات کا سبب بننے والا ایک اہم ترین عمل ہے اور بہت آسان بھی ہے، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے کہے کہ میں آپ سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، تو وہ دونوں اکٹھے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ جس شخص نے زیادہ محبت کی ہوگی وہ مرتبہ اور مقام میں بھی اسی قدر اونچا ہوگا۔ پھر دوسرے شخص کو بھی اللہ رب کریم صرف اپنی رضا سے محبت کرنے کی خاطر اس محبت کرنے والے کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنی اعلیٰ جزا ہے، محبت اللہ کے لیے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دینے سے رک گیا۔ تو یہ چار چیزیں جو ایمان کی لذت پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، یعنی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، اس کے نیک افعال کی وجہ سے اللہ کے حضور اس کی جو عاجزی ہے، جو اللہ کی راہ میں اس کی کوششیں ہیں، اس کے سبب سے آپ محبت کرنے لگے۔ اس میں صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں، اور بھی لوگ آ جاتے ہیں، آپ کے آج کے زمانے کے لوگ آ جاتے ہیں، آپ کے ہمسائے میں، خاندان میں نیکوکار افراد ہیں، علماء ہیں، جس سے آپ کو محبت ہو، یہ تو اپنے دل کی بات ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے میرے پیچھے سے میرے کندھے کو پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجاہد نے کہا، اللہ آپ سے محبت کرے، وہ اللہ جس کی خاطر آپ نے مجھ سے محبت کی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ جب کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرے تو اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو میں کبھی آپ کو یہ بات نہ کہتا، کہ یعنی میں نے آپ کو جتانے کے لیے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے نا۔ اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو آپ کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہوگی، یہ سبب ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ان صاحب نے کہا، میں اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شک و شبہ آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ انس کہتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرمان سے صحابہ سب سے زیادہ خوش ہوئے وہ آپ کا یہی فرمان تھا کہ بلا شبہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں چونکہ اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے بہت محبت کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ صحابہ کو کتنا یقین تھا نا۔ تو محبتوں میں بڑے محتاط رہیں۔ اگر آپ کی محبتیں فلم ایکٹریسز کے ساتھ ہیں، فلم ایکٹرز کے ساتھ ہیں، اور علماء کے لیے اور صحابہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر سوچ لیں کہاں کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگوں کے بالا خانے جنت میں مشرقی یا مغربی جانب سے طلوع ہونے والے ستاروں کی طرح دکھائی دیں گے۔ کتنے بلند و بالا ہوں گے، اتنے چمکدار اور روشن ہوں گے۔ کہا جائے گا، یہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا، یہ اللہ عز و جل کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس درجے کو پانے کے لیے کون سی مشقت آتی ہے۔ صرف دل کو کینہ سے پاک کریں، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے بن جائیں، بلا غرض محبت کریں ایک دوسرے سے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ کے بندوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ ہی شہداء، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جو مقام و مرتبہ نصیب ہوگا اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہے اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کو مال لیتے دیتے ہیں کہ اس کے سبب سے کوئی غرض رکھتے ہوں۔ یہ بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، تو اللہ کی قسم یقیناً قیامت کے دن کے چہرے منور ہوں گے اور وہ خود بھی پر نور ہوں گے یا نور پر ہوں گے۔ اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے تو وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے دوست ایسے ہیں کہ نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو روز قیامت چہرہ پر نور ہو، آپ نور پر ہوں، اس کے لیے چاہیے کیا ہے؟ اپنے مومن بہن بھائیوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے محبت کریں
اور یقین کیجئے میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، کیونکہ یہ آپ کا ایمان ہے کہ آج کے دور میں جب لوگ بہانے بنا کر بھاگ جاتے ہیں، بات سننے سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جیسے کئی لوگ کوئٹ کرتے ہیں یہ سوچ کر لیفٹ دا گروپ کہ جی بار بار میسیجز آتے ہیں، حالانکہ خود وہ سارا دن میسیجز پر ہی لگے رہتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے سننے کی صلاحیت دی، تو آپ کے اس انتخاب کی سبب سے کہ اللہ نے آپ کو اپنے بندوں میں سننے کے لیے، ماننے کے لیے چن لیا ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ مجھے اس بہن سے بھی محبت ہے جو اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے اتنی تڑپ رہی ہیں کہ کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے اپنی کلاس میں موجود ایک ایک خاتون سے محبت ہے، کیونکہ وہ میرے علاقے سے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو لایا گیا ہے قرآن کے فہم کے لیے۔ اللہ کسی کو کسی سبب سے منتخب کرتے ہیں، اور مجھے ہر اس عالم سے محبت ہے جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، اور کئی ایسے مصنفین ہیں جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں۔ صحابہ کی تو خیر ایک طویل فہرست ہے، اور ابو بکر و عمر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مجھے بہت پیار ہے۔ یہ نہیں کہ اوروں سے نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں سے آپ کو خصوصی تعلق محسوس ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ ایک طویل فہرست ہے۔ اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ تو اپنے دل سے کبھی سوال کیا کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کس کس سے اللہ کے لیے محبت ہے، پھر اس سے اظہار بھی کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔